پاک نے اسی طرح پیدا فرمایا ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کون سا ہے؟ کچھ پہاڑ ایسے جنہیں احادیث میں جنتی فرمایا گیا، اور یاد رکھیں کہ جہنم کے اندر بھی پہاڑ ہیں۔ وہ پہاڑ کیسے ہیں؟ آگ کے پہاڑ، آگ کے پہاڑ۔ توبہ استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں، بے شمار قدرت کے عجائبات میں ایک عظیم عجوبہ پہاڑ، ماؤنٹین بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمین کے لیے میخیں یعنی کیل قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا اور پہاڑوں کو میخیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین میں جنبش ہوئی، وائبریشن آئی، تو اللہ پاک نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین میں گاڑ دیا، زمین ہلنا بند ہو گئی۔ جب فرشتوں نے یہ منظر دیکھا تو پہاڑوں کی مضبوطی سے فرشتے حیران رہے۔ دیکھیں کہ جب ہلکی کشتی، جہاز پانی پر چلتا ہے تو ہلتا ہے، اسی طرح زمین ہلتی تھی۔ اچھا، فرشتوں نے گمان کیا کہ لوگ اس سے نفع نہیں اٹھا سکیں گے، اب زمین پہ کیسے رہ سکیں گے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پیدا فرما دی۔ ان پہاڑوں سے زمین ٹھہر گئی، جیسے جہاز میں وزن لا دینے سے دریا پر جہاز ٹھہر جاتا ہے، جنبش نہیں کرتا۔ اچھا، پہاڑوں کے جو بینیفٹس ہیں، زمین کے نیچے نباتات اور معدنیات، مائنز کا ٹریجر ہے، خزانہ ہے، اور جاندار زمین پر بسے ہوئے ہیں، اور اس کا ایک ذریعہ پہاڑ بھی ہے۔ اور زمین کے نیچے جو نباتات ہیں، معدنیات کے خزانے ہیں، اس کو کیسے رکھا جاتا، اور حیوانات زمین پر کیسے بستے؟ تو حکمت الہی نے پہاڑوں کے وجود کو قائم کیا۔ پہاڑ بہت اونچے اونچے ہوتے ہیں تو ہواؤں کا رخ بدل دیتے ہیں، ہواؤں کی شدت کو کم کر دیتے ہیں۔ سردی کے موسم میں پہاڑوں پر برف جم جاتی ہے، گرمی کے موسم میں پہاڑوں سے برف پگھلتی ہے، پانی بنتی ہے، پہاڑوں سے وہ بلندی سے نیچے کی طرف آتی ہے، اور پھر نہر بنتی ہے، نہر سے دریا بنتے ہیں، اور رستے میں انسان اور جانور اس سے فیض یاب ہوتے ہیں، کھیتیاں اگائی جاتی ہیں، انسان پیتے ہیں، اور سبحان اللہ، یہ ہے ایک نیچرل میکنزم ہے جس سے قیامت تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے، جب تک میرا رب چاہے گا۔ زمین میں طرح طرح کے پہاڑ ہیں، بہت قسم قسم کے پہاڑ ہیں۔ پہاڑوں کے سپرد بھی مختلف کام ہیں۔ آسمان سے جو برف برستی، اولے جس کو کہتے ہیں، اللہ پاک کے حکم سے برستے ہیں، یہ ایک پہاڑ ہے آسمانوں پر، اس سے اولے برستے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ آسمان میں موجود برف کے پہاڑوں سے اولے اتارتا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 43۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، آسمان میں اولوں کے پہاڑ ہیں جنہیں اللہ پاک نے اسی طرح پیدا فرمایا ہے، پھر وہ ان پہاڑوں میں جتنے اولے چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کون سا ہے؟ جبل ابی قبیس، مکہ مکرمہ میں۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر شاہ بحر بر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا اور پھر ملایا تھا۔ کچھ پہاڑ ایسے جنہیں احادیث میں جنتی فرمایا گیا، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 پہاڑ جنتی ہیں۔ نمبر 1 احد، وریقان، لبنان، طور، اور ایک روایت میں جو ہینا کے دونوں پہاڑ اشعر اور اجرد کا بھی کہا گیا، اور ارک ظبیہ، اس کے متعلق بھی فرمایا گیا کہ جنتی پہاڑ ہے۔ جبل احد کے متعلق فرمایا کہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جبکہ عیر نامی پہاڑ کے متعلق فرمایا وہ ہم سے دشمنی کرتا ہے، ہم اسے دشمن سمجھتے ہیں، اور وہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ پہاڑوں میں سے کچھ ایسے پہاڑ بھی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانیاں فرمایا، مثلا صفا اور مروہ، جو کہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ شریف کے قریبی 2 پہاڑیاں، جس کے درمیان حاجی وہ سعی کرتے ہیں۔ آخرت میں، قیامت میں پہاڑوں کا کیا حال ہوگا؟ پہاڑ فنا ہو جائیں گے، ہر چیز فنا ہوگی، پہاڑ بھی فنا ہوں گے۔ پہاڑوں کی حالت کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر، سورہ حاقہ میں فرمایا گیا کہ
اس دن پہاڑوں کو جڑ سے اکھاڑ کر چورا چورا کر دیا جائے گا۔ اور سورہ قاریعہ میں فرمایا گیا کہ پہاڑ دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں، جیسے اون اڑتی ہے نا، ایسے پہاڑ اڑتے ہوں گے۔ جب پہاڑ چلائے جائیں گے تو دیکھنے والوں کی نظر میں ایسے ہو جائیں گے جیسے باریک چمکتی ہوئی ریت، جسے دور سے دیکھا جائے تو لگتا ہے جیسے پانی ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں۔ اللہ کی شان ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جہنم کے اندر بھی پہاڑ ہے۔ وہ پہاڑ کیسے؟ توبہ استغفر اللہ، آگ کے پہاڑ، آگ کے پہاڑ۔ ایک آگ کے پہاڑ کا